بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قادیانی جو کہ ایک غیر مذہب قوم ہے، جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے مذہب پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ قادیانیوں نے اپنے قدم ملک پاکستان میں اس قدر جما لیے ہیں کہ کسی بھی وقت دشمن عناصر سے مل کر پاکستان کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چناب نگر جو کہ سابقہ ربوہ ہے، جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کا نام پرانا چک ڈھگیاں تھا۔ تقسیم ہند کے وقت اس جگہ کا قادیانی خلیفہ جب قادیان سے سکھوں کے ڈر سے بھاگ کر پاکستان آ گیا تھا، جسے یہ قادیان دارالامان کہتے تھے، تو ظفر اللہ خان کی کوشش سے اس جگہ قادیانی جماعت کے لیے بنیادی طور پر 12,000 روپے کے عوض 1034 ایکڑ زمین کے لیز مؤرخہ 11 جون 1948 کو پاس کی گئی تھی۔ اس وقت اس جگہ کا نام ربوہ رکھا گیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر دنیا میں کوئی جہنم دیکھنا چاہے تو ربوہ دیکھ لے۔ یہاں باقاعدہ قادیانی آبادکاری کا اختتام مؤرخہ 20 نومبر 1948 کو ہوا۔ اس موقع پر 5 بکرے بھی ذبح کیے گئے اور پھر ہر کونے خدرے سے قادیانیوں کو لا کر یہاں آباد کیا گیا اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہاں زمین حاصل کر کے گھر بنانا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یوں یہاں ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی گئی۔ اس وقت چناب نگر شہر کا آباد رقبہ تقریباً 24 مربع کلومیٹر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین کی لیز سن 2047 میں ختم ہو جائے گی؟ قادیانیوں کے نام دی گئی لیز 99 سال کے لیے تھی اور قادیانی جانتے ہیں کہ مسلمانان پاکستان اس لیز کی تجدید کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ قادیانیوں کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ کیا ہوگا، اس لیے قادیانیوں نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے چناب نگر سے سرگودا کی طرف کی زمین منہ مانگی قیمت میں لینا شروع کر دی کہ اگر چناب نگر کی زمین کی لیز منسوخ ہو تو ہمارے پاس اپنی ذاتی ملکیتی زمین اس کے متبادل کے طور پر موجود ہو۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے چناب نگر کے ساتھ ہی ایک بستی احمد نگر نام کی بسائی جا چکی ہے، جہاں ملعون مرزا مسرور کا فارم ہاؤس بھی ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق وہاں سے آگے بھی 4-5 گنا زیادہ قیمت پر دھڑا دھڑ زمین لی جا رہی ہے اور ہمارے نام کے مسلمان پیسوں کی لالچ میں قادیانیوں کو اپنی زمینیں فروخت کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں یہ واقعات ہو چکے ہیں اور اب ان کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب فلسطین میں اسرائیل قائم ہے اور مسلمانوں کا بے دردی سے خون بہایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق قادیانی سرگودا کی حدود تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قادیانی اپنے نئے شام شہر کا نام احمد نگر رکھنے کا سوچ رہے ہیں، اس لیے یہ بستی سب سے پہلے قائم کی گئی ہے۔ ایک خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قادیانی اپنے نئے شہر کا نام احمد نگر رکھنے کا سوچ رہے ہیں، اس لیے یہ بستی سب سے پہلے قائم کی گئی ہے۔ ہمیں مملکت خداداد پاکستان میں ایک اور اسرائیل بننے سے روکنا ہوگا۔ اس کے لیے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی زمینیں انہیں نہ بیچیں۔ اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹا سا ہجوم رکھنے والا ملک اب کس طرح فلسطین پر قابض ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر بے دردی سے بمباری کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے تاکہ وہاں کے تمام مسلمانوں کو ختم کیا جا سکے اور ساری زمین یہودیوں کو مل جائے۔ اب یہی فارمولہ پاکستان کے لیے بھی اپنایا جا رہا ہے۔ قادیانیوں کو پاکستان میں زمین خریدنے کے لیے
پاکستان مخالف ممالک بھاری معاوضہ دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو سرحدوں پر اٹیک کر کے نہیں توڑا جا سکتا۔ لہٰذا مسلمانوں کی تاریخ دیکھتے ہوئے انہیں اندر سے توڑنے کا فارمولہ اپنایا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی اندر کے غداروں کی وجہ سے ہوئی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے مسلمانوں کو